مسجد نبوی کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اول کہ اس کی تعمیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی اور برسوں اس میں نمازیں پڑھیں۔ اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل 40 وقت کی نمازیں پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برات لکھ دی جائے گی، اور اسی طرح نفاق سے بھی برات لکھ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول سے روشن ہوئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے مستفیض ہوتے رہے۔ یہ سعادت تو صرف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تھی، لیکن یہ موقع قیامت تک باقی ہے کہ مشتاقان دیدار روضہ اقدس پر حاضری دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور یہ بھی فرمایا، جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور میری امت کا جو شخص میری زیارت کرنے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کرے تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اور فرمایا، جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے سوا اس کو کوئی دوسرا کام نہ ہو تو اس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔